السلام علیکم، کیا حال چال ہیں بچوں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، مجھے نہیں پتہ، میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ اس لیسن کا جو ہے وہ آ رہا تھا، پکچر آ رہی تھی اور جو ہے اس میں پڑھا میں نے جو ہے ہم دی تھی جو اس کا آ رہا تھا۔ اچھا، تو اب میں یہ دوبارہ لیسن بنا کے آپ لوگوں کو اس کی ویڈیو جو ہے وہ پوسٹ کر رہی ہوں۔ تو اس دن بھی میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی لیکن مجھے نہیں پتہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ تو آج یہ 7 کلاس کی اردو کی جو بک ہے اس کا سبق ہے ہمدردی۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو نام سے ہی معلوم ہے کہ ہمدردی کا کیا مفہوم ہے کہ کسی کے لیے اپنے دل میں نیک جذبہ رکھنا اور پھر اس کی کسی مصیبت میں اس کے کام آ جانا کیا کہلاتا ہے؟ ہمدردی کہلاتا ہے۔ ہمدرد لفظ سے ہمدردی ہے یا ہمدردی سے لفظ ہمدرد ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہے، یہ ایک ڈرامے کی شکل میں جو ہے اس کو سبق کو وہ کیا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے، جس میں مختلف کردار ہیں اور ان کے ڈائیلاگز ہیں۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے نہیں کیونکہ یہ کافی لمبا ہو جائے گا، تو میں اس کی خاص باتیں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کچھ بچیاں ہیں کلاس کی اور جن میں سے ایک کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ نادرہ ہے، جو اس کہانی یا اس ڈرامے کا مین کردار ہے۔ ان بچیوں کی جو ٹیچر ہیں، استاد ہیں، ان کا نام ہے آپا صدیقہ۔ اچھا، کیونکہ یہ کتاب پہلے کی لکھی گئی ہے تو اس زمانے میں ٹیچرز کو آپا بھی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپا صدیقہ جو ہیں وہ حاضری لے رہی ہیں اور اس میں جو ہے ایک نادرہ نام کی بچی ہے، وہ غیر حاضر ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، حاضری کا رجسٹر جب بند کیا، پوچھا باقی بچیوں سے یا باقی کلاس سے کہ آج نادرہ کیوں نہیں آئی، کیونکہ وہ بہت ہی ریگولر بچی ہے، یعنی کبھی بھی اس طرح سے غیر حاضر نہیں ہوتی ہے۔ تو انہیں بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے پوچھا کہ آج نادرہ کیوں غیر حاضر ہے، تو باقی بچیوں نے بتایا کہ اس کی نانی جو ہے وہ بہت بیمار ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسکول نہیں آ سکی اور درخواست بھی اس لیے نہیں بھیج سکی ہے کیونکہ اس کے گھر سے کوئی لانے والا نہیں تھا، گھر بھی دور تھا۔ تو انہوں نے پھر بعد میں بہرحال پوچھا بچیوں سے کیا نانی بہت بیمار ہیں، تو اس نے بچیوں نے باقی بتایا کہ جی ہاں، اس کی نانی بہت بیمار ہیں، لیکن کئی روز سے بھی بیمار ہیں، لیکن وہ برابر اسکول آ رہی تھی اور آج وہ اسکول اگر نہیں آئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی نانی جو ہے وہ کافی زیادہ بیمار ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسکول نہیں آئی ہے۔ پھر باقی ان کی جو ہے استفسار کرنے پہ معلوم ہوا کہ وہ جو ہے اس دنیا میں نادرہ کا اپنی نانی کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی نانی ہے اور وہ ہے، بس گھر میں وہی رہتی ہیں، تو اس لیے تیمارداری بھی ان کی نہیں ہو سکتی، تو کوئی گھر میں تیمارداری کے لیے نہیں تھا، تو اس لیے نادرہ جو تھی وہ اسکول سے غیر حاضر ہے۔ تو پھر اس کی ٹیچر نے کیا فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، آج ہم چھٹی کے بعد جو ہے اس کو میں دیکھنے کے لیے جاؤں گی، نادرہ کی نانی کو۔ لیکن باقی بچیوں نے بھی کیا کہا کہ ہم بھی ساتھ ہی جائیں گے۔ تو آپا صدیقہ نے باقی بچیوں کو بھی ساتھ لیا اور ان کے گھر چلی گئیں۔ وہاں جا کر دیکھا کہ جو نادرہ کی نانی ہے وہ بخار میں پھک رہی تھی اور ان کا جو ہے نا بخار بہت تیز تھا۔ بخار میں پھک رہی تھا کا مطلب ہوتا ہے بہت تیز بخار ہونا، اور نادرہ جو تھی وہ ان کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور بیچاری رو بھی ساتھ رہی تھی کیونکہ بچی تھی ظاہر ہے چھوٹی، اور اپنی بیمار نانی کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی دوستوں کو جب دیکھا تو بہت حیران ہوئی اور جو ہے کہا کہ تم لوگ کس طرح سے آ گئے؟ تو پھر بچیوں نے جواب دیا کہ اب جو ہے ہم تمہاری نانی کی طبیعت پوچھنے آئے ہیں، تو کیسی ہے آپ کی نانی کی طبیعت؟ تو اس نے جواب دیا کہ ٹھیک نہیں ہے، غشی کی سی کیفیت ہے۔ غشی کی سی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بے ہوشی۔ بے ہوشی کو غشی بھی کہتے ہیں۔ جب بہت تیز بخار ہو جائے یا انسان بہت زیادہ بیمار ہو یا تکلیف میں ہو تو بعض اوقات غشی بھی آ جاتی ہے انسان کو۔ تو پھر جو ہے بچیوں نے اتنے میں جو ہے آپا صدیقہ جو ہے وہ کمرے میں داخل ہوئیں، اور وہ تنہا داخل نہیں ہوئی تھیں، وہ ان کے ساتھ کون آئے تھے؟ ڈاکٹر صاحب آئے تھے۔ وہ ڈاکٹر صاحب کو اپنے ساتھ لے کر آئی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اچھی طرح اس کی نانی کا معائنہ کیا اور پھر بتایا کیا ڈائگنوز کیا، کیا انہوں نے وہ کیا، کس نتیجے پہ پہنچے، اور بتایا کہ ان کی جو نانی ہے نادرہ کی، ان کو ٹائیفائیڈ ہے، اور ٹائیفائیڈ میں ظاہر ہے کہ دوا کی ضرورت تو ہوتی ہے، اس کے ساتھ پرہیز کی بھی اور اچھی خوراک کی اور آرام کی بھی سخت ضرورت ہوتی ہے، ورنہ مرض خطرناک صورت اختیار کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کو ٹائیفائیڈ پتہ ہی ہوگا کہ ٹائیفائیڈ کون سا بخار ہوتا ہے؟ ایسا بخار جو اپنی میعاد پوری کرنے کے بعد بھی چڑھتا ہے اور اترتا نہیں ہے، اس کو ٹائیفائیڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے مزید وضاحت کی کہ دوائیں جو ہے میں لکھ رہا ہوں یہ منگوا لیں اور ان کو پابندی سے دیں، یعنی ناغہ نہیں کرنا ہے، دروازے کھڑکیاں کھلی رکھیں تاکہ تازہ ہوا کمرے میں آتی رہے، اور جو ہے کمرے کی حالت ظاہر انہوں نے دیکھی تھی، گندی ہو رہی تھی، جالے وغیرہ لگے ہوئے، تو انہوں نے کہا یہ سب اتروائیں، کمرے کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ آپا صدیقہ نے کہا جی ہاں ڈاکٹر صاحب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور ڈاکٹر صاحب کو دروازے تک رخصت کرنے گئے۔
ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا کہ میں اب دوبارہ جو ہے پرسوں آؤں گا ان کو دوبارہ دیکھنے کے لیے، تو ان کے ٹیمپریچر کا ریکارڈ ضرور رکھیں۔ ٹیمپریچر کا ریکارڈ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا دن میں کئی بار بخار چیک کر کے لکھیں، اور مریضہ کو تازہ پھلوں کا رس دیں۔ ڈاکٹر صاحب جب رخصت ہو گئے تو پھر ان کی جو ٹیچر تھیں جو آپا صدیقہ، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ میں ابھی جو ہے بازار دوبارہ جا رہی ہوں اور کچھ دوائیں اور پھل وغیرہ لے کر آتی ہوں، اس کے بعد جو ہے جب تک آپ لوگ جو ہیں آپس میں کچھ کاموں کو بانٹ لیں اور جتنا آپ لوگوں سے ہو سکتا ہے آپ لوگ نمٹا لیں۔ اس کے بعد جو ہے آپا صدیقہ چلی گئیں، بچیاں جو تھیں وہ مختلف جو ہے اس میں ٹولیوں میں بٹ گئیں، یعنی 4 کی ٹولیوں میں بٹ گئیں۔ کسی نے کچن کا کام سنبھال لیا، باورچی خانے کا، کسی نے صفائی کی ذمہ داری لے لی، کسی نے میلے کپڑے دھونے کے لیے جمع کر لیے، اور چوتھی ٹولی کی لڑکیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نانی اماں کی تیمارداری کے فرائض انجام دیں گی۔ تیمارداری دیکھ بھال کریں گی، مطلب پابندی سے دوا پلائیں گی، کھانا پلانا، اٹھانا بٹھانا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو تھی 5ویں ٹولی، انہوں نے کیا کیا کہ ہم بازار سے سودا سلف جو ہے وہ لانے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی، اور یوں چشم زدن کہتے ہیں پلک جھپکنے میں ہی سارے کام سلجھ گئے، جیسے کبھی الجھے ہی نہ تھے، ایسے ہو گئے، یعنی کہ سب نے کام بانٹ لیے، کام اپنے جلدی جلدی ہونے لگے، اور ایک دم سے جو ہے نا بہت ہی اچھا سا ماحول بن گیا، ہر چیز جو ہے اپنے اس میں آ گئی۔ نادرہ حیران تھی، عطیہ اس کی حیرانی پہ مسکرائی اور اسے نانی اماں کے پاس بٹھا دیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، بہت لمبا ہم نہیں پڑھیں گے، تو پھر جو ہے بعد میں پتہ چلا، جب وہ جو ٹولی جو تھی کھانا پکانے پہ مامور تھی، جب وہ کچن میں گئی، انہوں نے دیکھا کہ کچن میں تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، نہ آٹا، نہ چاول، نہ دال، نہ ہوئی اور کوئی چیز، تو انہوں نے جو ہے بتایا اپنی ٹیچر کو، تو دیکھا کہ ٹیچر جو ہیں جب وہ کمرے میں آئیں تو ہر چیز جو ہے اس میں ہوئی ہوئی تھی، مینیج ہوئی ہوئی تھی، ایک دم سے نظم و ضبط میں تھی، کمرہ صاف ہو گیا تھا، اس کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا، اور جو ہے جو ٹولی اس کے اوپر ذمہ داری پہ لگی ہوئی تھی نانی اماں کی دیکھ بھال پر، انہوں نے جو ہے ٹائم سے وہ بخار لے رہی تھی، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں نانی اماں کے سر پر رکھی جا رہی تھی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ نانی اماں کی غنودگی میں فرق آیا، ان کو فرق آتا دیکھ کر نادرہ کی جان میں جان آئی۔ نانی اماں نے آنکھیں کھولیں تو نادرہ جلدی سے نانی اماں کے قریب آ بیٹھی۔ انہوں نے کیا کہا کہ میں ٹھیک ہوں، جی آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کیا میں ٹھیک ہوں، تو نادرہ نے کہا جی آپ بالکل ٹھیک ہیں، اور جو ہے پھر ڈاکٹر صاحب نے جو کیونکہ کہا تھا کہ ان سے زیادہ بات نہ کی جائے کیونکہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تو اس لیے جو ہے کیا کہتے ہیں ان کو خاموش رہنے کا ان کی ٹیچر نے کہا نادرہ کو کہ آپ خاموش رہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ہے سب جو ہے کھانا تیار ہو گیا تھا، پھر سب نے ان کو جو ہے نادرہ کو کھانا وغیرہ کھلایا، اور جو ہے نادرہ بھی کافی بہتر حالت میں آ گئی تھی، کیونکہ پہلے وہ نانی کی بیماری کی وجہ سے صدمے میں بھی تھی، اور پھر اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا، اس کی طبیعت کافی جو ہے نا ڈاؤن ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے کھانا بھی اس کو ملا، آرام بھی ملا، نانی کی بھی حالت بہتر ہونے لگی، تو اس کی وجہ سے وہ بھی کافی جو ہے تازہ دم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پھر کیا فیصلہ کیا ان کی ٹیچر نے یعنی آپا صدیقہ نے کہ ایک ٹولی کی جو لڑکیاں تھیں ایک لڑکی یہاں رک جائے، اور پھر جو ہے باقی اپنے اپنے گھروں کو چلی جائیں۔ تو اس طرح سے ہر ٹولی کی ایک بچی رک گئی نادرہ کے پاس، نانی کے پاس، اور باقی بچیاں اپنے گھروں کو چلی گئیں، کیونکہ آپا صدیقہ کو سب ماں باپ جانتے تھے اور اجازت جو ہے ان کو آرام سے مل گئی تھی گھروں سے۔ اس کے بعد یہ بات کی کہانی یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب متواتر جو ہے وہ ان کو دیکھنے آتے رہے نادرہ کی نانی کو، اور دوائی بھی ان کو پراپر ملتی رہی، خوراک بھی ان کو اچھی ملی، تو اس کی وجہ سے ان کی طبیعت جو ہے دنوں میں بہت بہتر ہو گئی، اور وہ جو تھیں اتنی فریش ہو گئیں، اتنی خوش اور حشاش بشاش ہو گئیں کہ وہ بغیر سہارے کے اپنے پلنگ سے اٹھ کر کرسی پر بیٹھ گئیں۔ اس پر تمام بچیوں نے جو ہے خوشی سے تالیاں بجائیں، اور نادرہ جو ہے وہ آپا صدیقہ سے لپٹ کر رونے لگی، یعنی کہ یہ خوشی کے آنسو تھے، خوشی کے آنسو تھے۔ تو اس کی جو استاد تھی انہوں نے ڈانٹا کہ بھائی اس میں رونے کی کیا بات ہے، یہ تو ہمارا فرض ہے، اور واقعی یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ جہاں کہیں کسی انسان کو ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہمیں بے دریغ اس کی مدد کرنی چاہیے، یعنی جھجکنا نہیں چاہیے، مدد سے رکنا نہیں چاہیے، اور مثبت انداز میں سوچتے ہوئے اس کی مدد کرنی چاہیے، اور یہی ہمدردی کا جذبہ ہے، اور یہی جو ہے انسانیت کی معراج ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا جو میں نے ایک کہانی کی طرح آپ لوگوں کو سنایا ہے، اور جہاں مشکل الفاظ سے اس کی وضاحت کی ہے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کی جو ہے مشق کرواؤں گی۔ جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔